السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے کلپ میں ہم نے میت کے ساتھ ہونے والی بدعتوں کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کی تھی۔ آج کی اس کلپ میں ہم میت کو غسل کس طریقے سے دیں اور اس کے احکام کیا ہیں اس پر ڈسکشن کریں گے۔ اگر کوئی مسلمان مر جائے تو اسے غسل دینا مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے، یعنی ان میں سے اگر چند آدمی اس کام کو انجام دے دیں تو وہ دوسروں کی طرف سے بھی ادا ہو جاتا ہے۔ اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور عمل دونوں ثابت ہیں اور امت کا اس پر اعتقاد اور عمل ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ اسے اس کی اونٹنی نے روند ڈالا اور وہ مر گیا۔ اس وقت وہ احرام کی حالت میں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو اور اس کا کفن انہی کپڑوں کا رہنے دو جس میں وہ مرا ہے۔ اسے خوشبو بھی نہ لگاؤ اور اس کے چہرے پر چادر نہ ڈالو، اس لیے کہ وہ قیامت کے روز تلبیہ کہتے ہوئے اٹھے گا۔ اگرچہ میت کو ہر مسلمان غسل دے سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ شخص غسل دے جس کا تعلق میت سے سب سے زیادہ قریب کا ہو۔ البتہ اگر ایسے شخص کو غسل دینے کا طریقہ معلوم نہ ہو تو وہ لوگ اسے غسل دیں جو پرہیزگار اور امانت دار ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی میت کو غسل دیا اور اس میں امانت کو ادا کیا، یعنی شریعت کے مطابق غسل دیا، اور اگر اسے میت سے کوئی ناپسندیدہ بات معلوم ہوئی تو اس کو ظاہر نہ کیا، تو وہ اپنے گناہوں سے اس دن کی طرح نکل جاتا ہے جس دن کے اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ اور چاہیے کہ تم میں سے جو شخص میت سے قریب کا تعلق رکھنے والا ہو وہ اسے غسل دے، بشرط یہ کہ اسے علم ہو، یعنی وہ غسل کا طریقہ جانتا ہو، اور اگر اسے علم نہ ہو تو وہ شخص غسل دے جسے تم متقی اور امانت دار سمجھتے ہو۔ عام طریقہ یہی ہے کہ مرد مر جائے تو اس کو مرد اور عورت مر جائے تو اسے عورتیں غسل دیں، لیکن خاوند کا اپنی بیوی کو اور بیوی کو اپنے خاوند کو غسل دینا جائز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے عائشہ، اگر تم مجھ سے پہلے وفات پا جاتی تو میں تم کو غسل دیتا۔ اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا تو حضرت علی نے انہیں غسل دیا۔ اسی طرح جب کوئی عورت مر جائے اور وہاں عورتیں موجود نہ ہوں جو اس کو غسل دیں، اور نہ اس کا کوئی محرم رشتہ دار ہو اور نہ اس کا شوہر ہو، تو اس عورت کو تیمم کرایا جائے گا، اسے غسل نہیں دیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی مرد مر جائے اور وہاں عورتوں کے سوا کوئی مرد نہ ہو تو اس مرد کو بھی تیمم کرایا جائے گا، اسے غسل نہیں دیا جائے گا۔ لیکن آج کے ٹائم میں الحمدللہ ہمیں نہلانے والے کہیں نہ کہیں سے مل ہی جاتے ہیں۔ اسی طرح شہید جبکہ وہ کفار و مشرکین سے جنگ کرتے ہوئے شہادت پا جائے تو اس کو غسل نہیں دیا جائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم غزوہ احد میں شہید ہوئے، ان کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں غسل نہ دو، اس لیے کہ قیامت کے دن ان کے زخم یا ان کے خون خوشبو سے مہکیں گے۔ اور جو شخص میت کو غسل دے اس کے لیے غسل کر لینا مستحب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میت کو غسل دے اسے غسل کرنا چاہیے، اور جو اس کا جنازہ اٹھائے اسے وضو کرنا چاہیے۔ اس حدیث میں اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کو غسل دینے پر غسل کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو وجوب کے بجائے استحباب پر محمول کیا جائے گا، کیونکہ بعض دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ میت کو غسل دینے پر غسل کرنا ضروری نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میت کو غسل دو تو اس کو غسل دینے سے تم پر غسل نہیں ہے، تمہارا مردہ پاک مرتا ہے، نجس نہیں ہے، لہذا تمہارے لیے یہ کافی ہے کہ اپنے ہاتھوں کو دھو لو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو ان کی بیوی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو غسل دیا۔ جب وہ باہر آئیں تو انہوں نے مہاجرین صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے جو وہاں موجود تھے دریافت کیا کہ آج سخت جاڑے کا دن ہے
اور میں روزے سے ہوں تو کیا میرے لیے غسل کرنا ضروری ہے؟ سب نے جواب دیا نہیں۔ اس بارے میں تمام ائمہ کا اتفاق ہے۔ میت کو غسل دینے کا طریقہ کیا ہے؟ اس بارے میں سب سے صحیح اور مشہور حدیث جس پر تمام ائمہ کا عمل ہے حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے، جس میں وہ بیان کرتی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو غسل دے رہی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اس کو پانی اور بیری کے پتوں سے 3، 5 یا اس سے زیادہ مرتبہ اگر تم ضرورت محسوس کرو تو غسل دو، اور آخری غسل میں تھوڑا سا کافور بھی ڈال لو، اور جب تم غسل دے کر فارغ ہو تو مجھے اطلاع دو۔ چنانچہ جب ہم غسل دے کر فارغ ہوئیں تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کرائی۔ آپ نے ہماری طرف اپنا تہبند پھینکا اور فرمایا، اسے اس کے جسم پر لپیٹ دو، یعنی اس کا کفن دو۔ پھر ہم نے ان کے یعنی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے سر میں کنگھی کی اور ان کی 3 چوٹیاں بنائی۔ دوسری روایت میں ہے کہ چوٹیاں بنا کر ہم نے انہیں پیچھے کمر پر ڈال دیا۔ 3 چوٹیوں میں سے 2 چوٹیاں ان کے سر کے دائیں اور بائیں حصے کے بالوں کی تھی اور ایک پیشانی کے بالوں کی۔ ایک اور روایت میں حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابزادی کو غسل دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم انہیں بیری کے پتوں سے 3 بار غسل دیں۔ اگر 3 بار سے صفائی نہ ہو تو 5 بار غسل دیں، اور اگر 5 مرتبہ سے صفائی نہ ہو تو اس سے بھی زیادہ مرتبہ غسل دیں۔ ہمارا خیال یہی تھا کہ 5 مرتبہ سے زیادہ سے مراد 7 مرتبہ کا غسل دینا ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کے غسل کے وقت ہمیں حکم دیا کہ تم جسم کے دائیں اعضاء سے اور وضو کی جگہوں سے غسل دینا شروع کرو۔ ان تمام روایات کو ملا کر معلوم ہوتا ہے کہ میت کے غسل دینے میں کچھ چیزیں مستحب ہیں۔ پہلی، جسم کے دائیں اعضاء سے غسل شروع کرانا اور وضو کرانا۔ دوسری، جس پانی سے غسل دیا جائے اس میں بیری کے پتے ڈالنا۔ تیسری، 3 مرتبہ، اگر 3 مرتبہ دینے سے صفائی نہ ہو تو 5 مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ طاق مرتبہ غسل دینا۔ چوتھی، آخری غسل کے وقت کافور کا استعمال کرنا۔ پانچویں، اگر میت عورت ہو تو اسے غسل دینے کے بعد اس کے بالوں میں کنگھی کرنا اور ان کی 3 چوٹیاں بنا کر سر کے پیچھے کمر پر ڈال دینا۔ یہ تھی کچھ اہم معلومات جو ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی۔ نیکسٹ کلپ میں ہم میت کو کفن کس طریقے سے دیا جائے گا اس بارے میں انشاءاللہ تفصیلی معلومات حاصل کریں گے۔ تب تک وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔